जगमगाए हर सुबह, गुनगुनाए हर सुबह, गुनगुनाए हर सुबह, जागे सारा पाकिस्तान, मॉर्निंग डिलाइट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ, और एक और शगुफ्ता मॉर्निंग में हम क्या बात आपके साथ शेयर करेंगे, एक अच्छी सी बात, और वो बात है कुछ मदद के हवाले से। जी हाँ, ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में एक चीज़ दी है कि वो अगर किसी को तकलीफ में देखता है तो उसकी मदद के लिए फौरन बढ़ता है। अब हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इस तरह के काम जो हैं वो कर रहे हैं और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सा फेल है, और हम कहते हैं कि एक दूसरे के काम आना चाहिए। जब आप एक दूसरे के काम आते हैं तो उसके बारे में कहा जाता है कि यही ज़िंदगी की असल बहार होती है, एज़ कम्पेयर टू कि आप अपनी एक सेपरेट सी ज़िंदगी गुजार रहे हो। और अगर आप इस्लाम को देखते हैं तो उसमें भी आपको हुकूक के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आपके पड़ोसी के हुकूक जो हैं वो हैं। मुख्तलिफ लोगों के हुकूक हैं, उन सबको एक एक करके जो है बहुत अच्छी तरीके से वाजे कर दिया गया है। जहाँ तक मदद करने की बात होती है तो हम कहते हैं कि किसी की अगर आप मदद करते हैं तो इस तरह से कीजिए कि किसी दूसरे को पता ना चले, और जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसको भी किसी किस्म का ये ना हो, जैसे हम कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स होना कि जी अच्छा मैं मुश्किल में था इससे मेरी मदद कर दी, तो बताने की ज़रूरत नहीं होती। हम बहुत खामोशी के साथ भी अच्छे काम कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जिस काम का आप बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं फिर उसमें से नेकियां जो हैं वो कम हो जाती हैं। नेकियां जमा करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ स्टाइल हैं। हम उन तरीकों को अपना कर जो है अपने खाते में नेकियों को इंक्रीज कर सकते हैं। और नेकियां हमें क्यों चाहिए होती हैं? बिकॉज हम कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें आखिरत में हमारे बहुत काम आएंगी। दुनियावी हिसाब से ये होता है कि जब कोई इंसान किसी की मदद कर रहा होता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है, और ये हर किसी के दुख दर्द में जो है वो शामिल हो जाता है, किसी को परेशानी में नहीं देख सकता। और हम कहते हैं कि चले अब जो एक दौर चल रहा है वो बड़ा नफसा नफसी का दौर है, लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि लोग एक दूसरे की परवाह भी कर रहे होते हैं, इधर उधर भाग भी रहे होते हैं, उनके लिए कोशिशें भी कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि ये दुनिया कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही अभी चल रही है, और अगर ये अच्छे लोग ना रहें तो शायद ये दुनिया जो है वो खराब हो जाए। बहरहाल अगर हमारा नेचर अल्लाह ताला ने ऐसा दिया होता है, बल्कि हम कहते हैं कि नेचर अल्लाह ताला ने हम सबके अंदर ये चीज़ डाली हुई है कि आप कब की किसी को प्रॉब्लम में देखें तो उसकी मदद कर दें, लेकिन फिर हमारे ऊपर बेस करता है कि हम अपनी उस क्वालिटी को किस तरह से निखारते हैं, किस तरह से हम लोगों के काम आते हैं। अच्छा जी, ये तो थी आज की एक अच्छी सी बात। और हमारे साथ आज कौन गेस्ट यहाँ मौजूद है मैं उनसे आपको जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज जो आउटफिट मैंने वेयर किया हुआ है ये डिजाइनर फौजिया का है, और इन्होंने बहुत प्यार से जो है इस ड्रेस को डिजाइन किया है। और पर्पल कलर हम कहते हैं कि वैसे भी बड़ा लग्जरियस सा कलर होता है, और आपको बड़ी लग्जरियस सी फीलिंग हो रही होती है। आज के गेस्ट से आपको मिलवा देते हैं, हमारे साथ मुबशिर आलम साहब मौजूद हैं। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा, मैंने मदद के हवाले से एक बात की तो बात करते करते मुझे याद आया कि शायद 9 और 10 के पेपर्स होने वाले हैं, जहां तक मुझे पता है या जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। तो ये बताएं आप बच्चों की मदद किस तरह से करेंगे? सुबह का आगाज बहुत अच्छे आपके इंट्रो से होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा कोई एक नया सब्जेक्ट होता है आपके पास, और मदद बड़ी एक वसी अल्फाज, या इसको ये कहना चाहिए कि हैं तो इसमें मीम दाल और फिर दाल तो 3 यानी के अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका अगर मायने देखे जाएं तो वसी तरीन है। मदद सिर्फ यही नहीं कि आपने किसी की माली मावनत कर ली, वो भी मदद है। मदद आप सिर्फ अपने रिश्तेदारों की ब्लड रिलेशन की कर रहे हैं, वो भी मदद है। और हुक्मरान होते हुए आप उस पूरे मुल्क की रियाया की मदद कर रहे हैं, शब रोज अनतक मेहनत कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर जो भी गर्ज है कि आपके पास ओहदा है, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में अपने कोलीग्स की
اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ آپ کے وہاں کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ان کی غرض یہ کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے، جس کو کہتے ہیں نا عالم بلوغیت سے لے کر اور بڑھاپے کی عمر تک، آپ کے اندر اگر مدد کرنے کا جذبہ ہے تو آپ ایک بہترین انسان ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو اس حوالے سے تو یہی کہوں گا میں کہ ہمیں صرف خالصتاً اپنی ذات کے لیے ہی نہیں جینا چاہیے، بلکہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بالکل صحیح بات ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ بچوں کے لیے، تو بچوں کے لیے ایک تحفہ نادر بناتے ہیں ہم. روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر سارا سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ ایگزام، ویسے عام دنوں میں بھی لوگ لے کے جاتے ہیں اس کو اپنے نونہالوں کے لیے بالخصوص، لیکن ایگزام سے پہلے تو کچھ زیادہ ہی اس چیز کا جو ہے رش ہوتا ہے. اور الحمدللہ گزشتہ سال بھی جس طرح سے یہ بنایا گیا تھا، اس میں اعظم کا نقش ہے، اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارکہ کا نقش ہے، اس میں اعظم کا نقش ہے، اور وہ لاکٹ کی شکل میں ہے، کیونکہ بچے اور بچیاں آج کل شوق سے پہن لیتے ہیں لاکٹ، تو وہ لاکٹ فارم میں ہے اور اس کو تیار کیا جاتا ہے. الحمدللہ اس کو اللہ کے کلام سے جاری کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان بچوں کے، جو بچے ایگزام میں صحیح طور پہ تیاری نہیں کر پاتے یا تیاریاں کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، پیپر آتا ہے اور پیپر آتا ہے گھبرا جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اللہ کے کلام کی مدد سے جو ہے حاصل کر کے انسان بہت ساری فتوحات اور کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ ہے یا فتح ہو، تو فتح و نصرت کے لیے نصر من اللہ و فتح قریب یہ آیہ مبارکہ ہے. تو دنیاوی تمام کاموں میں اگر ہم اللہ کے کلام کی رہنمائی حاصل کریں اور اللہ کے کلام سے استفادہ حاصل کریں تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے، اس کے رزلٹ بہت پازیٹیو آتے ہیں. تو گزشتہ سال بھی شگفتہ جو ہمارے نونہال، ہمارے جو بچیاں جو لے کے گئے لاکٹ اور انہوں نے پہنا، تو بہت سے تو کن ذہن بچے تھے جن کے والدین بتاتے تھے کہ شہزاد بھی تو بالکل پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، ہم چیختے رہتے ہیں، دن بھر شور کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کان پہ کوئی جوں سرسراتی نہیں. لیکن لاکٹ پہننے کے بعد اور جو اسم ہم نے بتایا اس کا ورد کرنے کے بعد ان کا خود بخود دل لگنا شروع ہو گیا پڑھائی کے اندر، اور جو بچے کن ذہن تھے ان کے ذہن الحمدللہ قوی ہوئے اور انہوں نے ایگزام دیے اور پھر آ کے ہمیں مٹھائیاں بھی کھلائی کہ ہم پاس ہو گئے. تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک چھوٹی سی محنت تھی، ایک کوشش تھی، ایک چھوٹی سی نیکی تھی جو ہم کرنا چاہ رہے تھے اپنے نونہالوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. تو کثیر تعداد میں لوگ یہ اسم اعظم کا لاکٹ لے کے گئے روحانی ویلفیئر ٹرسٹ سے، اور یہ دراصل بناتے ہوئے سنا رہے ہیں، لیکن قرآن پاک سے جاری کر کے اور اللہ کے جو اسم اعظم وغیرہ ان سے جاری کر کے ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچے کا نام، ان کی والدہ کا نام، مدر نیم، یہ دونوں ہمارے پاس موجود ہوں، تو پھر یہ آسانی کے ساتھ جو ہے تیاری اس کی ممکن ہو سکتی ہے. پھر ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے مبشر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے اس لاکٹ کو حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جی، کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو، السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ یاسمین بات کر رہی ہوں. یاسمین صاحبہ، آپ اپنے بارے میں جاننا چاہیں گی؟ جی. اچھا، تو اپنی مدر کا نام بتا دیجیے. کس کا؟ اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. بانو. خالدہ نام بتایا آپ نے؟ بانو بانو بانو. بانو. اوکے، سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ ہمارا کاروبار ہے لیکن اور چالو ہو جاتا ہے اور پریشانی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے. تو کاروبار تو آپ کے شوہر کر رہے ہوں گے نا؟ ندیم. ندیم. جی. ندیم کی والدہ کا نام بتا دیجیے. بیٹی. زیتون. کاروبار کیا ہے؟ وہ جنریٹر کا کام کرتے ہیں. جنریٹر کا کام کرتے ہیں. میری بہن، یہ سوال آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہمارے سے کیا تھا اور اس کا ہم نے تسلی بخش جواب دیا تھا آپ کو. اچھا جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، تھینک یو سو مچ. اور ان کا جو سوال تھا یہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ یہ استخارہ ہو چکا ہے. ہاں، یہ پہلے ہو چکا ہے. یاسمین بہن نے دوبارہ کوئی اور سوال ہوتا تو آپ کر لیتی، کیونکہ استخارہ ایک مرتبہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ وہ جواب چاہیں گی دوبارہ کوئی چینج کر کے جواب دیں گے تو ایسا نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ جتنے بھی استخارے ہوتے ہیں یہ سب ہمارے ریکارڈ پہ موجود ہوتے ہیں، مینول بھی اور کمپیوٹرائز بھی. تو کچھ اللہ تعالیٰ نے میموری بھی اچھی دی ہے
تو یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے استخارہ کرایا تھا ندیم بن زیتون کے حوالے سے، اور ہم نے تسلی بخش جواب دیا تھا اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ندیم صاحب بالمشافہ ملاقات کر لیں روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کچھ برکت کے حوالے سے حصول برکت کے لیے ناقوش وغیرہ تعویذات دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، چلیے ہم ایک اور کال لیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے شگفتہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت سے۔ آپ سنائیے کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، تھینک یو ویری مچ۔ اور بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، اور خاص کر آج کے دن کا۔ بہت شکریہ۔ کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ جی مبشر صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بہن اللہ کا الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مبشر صاحب پہلے تو مجھے بھی یہ لاکٹ بچوں کے لیے چاہیے تھا، جی، دونوں بالکل۔ بچوں کے پیپرز ہیں بھی۔ جی جی جی، یہ خوشخبری صبح آپ کو شگفتہ نے سنا دی، تو بہرحال انشاءاللہ ضرور آپ کو دیں گے جتنے بچوں کے لیے چاہیے ہوگا۔ صرف روحانی ویلفیئر ٹرسٹ پر آپ نام کا اندراج کرا دیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے آسانی کے ساتھ مل سکے گا آپ کو۔ اچھا مبشر صاحب، آج میں نے خاص کر فون کیا ہے آپ کو کہ میری دوست ہے، میری پڑوسی ہیں، جی جی، میری دوست ہے بہت اچھی، میری بہن ہے، وہ سن بھی رہی ہیں اپنے گھر میں کال نا، اچھا اچھا، تو ان کا بڑا مسئلہ ہے اور خاص کر انہوں نے گزارش کی تھی کہ آپ سے پوچھ کے بتائیں۔ جی جی بالکل بتائیے۔ جی ان کے ہسبینڈ کا نام ہے عبدالحی ملک، عبدالحی ملک صاحب، جی ان کی والدہ کا نام ہے اللہ بچائی۔ اللہ بچائی۔ جی مبشر بھائی، بات یہ کہ یہ ان کا کے ایس سی میں جاب تھی، آپ کو پتا ہے کے ایس سی والوں کا جو مسئلہ جی، چل رہا جی، تھا، وہ جی، جی۔ 4,500 لوگ جو نکالے تھے، جی جی تو اس میں ان کا بھی نام تھا، تو ابھی 1.5 سال ہو گیا ہے، تو اب نہ تو نوکری ابھی انہوں نے ختم کی ہے، نہ ہی وہ رکھ رہے ہیں، نہ سیلری دے رہے ہیں، جی جی، تو گولڈن سیکنڈ بھی مل رہا ہے تو 4.5 لاکھ مل رہا ہے، اس سے زیادہ کا تو ان پہ قرضہ ہے۔ جی، تو جی۔ آپ صرف یہ استفارہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جاب رہے گی ان کی کیسی میں، یا یہ پیسے لینے اور پیسے لیں تو بہتر ہے، یا جاب رہے گی؟ جی اچھا، بہت پریشان ہیں یہ لوگ، کال بھی سن رہے ہیں، میرے بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ریکویسٹ ان کی کہ مویشی بھائی سے استخارہ نکلوا دیں، سمجھ نہیں آ رہا ان کو کہ کیا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ جاب رہے گی، دوسرے کے گھر میں ان کی بہت پریشانی ہے، پیسے کی بھی، بیماری بھی، بہت پریشان ہیں یہ لوگ، کہہ رہے ہیں کہ ہم گاؤں واپس چلے جائیں، یہاں رہیں کراچی میں، کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے ان لوگوں کو۔ جی اچھا، پلیز آپ ان کے لیے بتائیے گا، میری بہت اچھی بہن ہے اور بہت پریشان ہے۔ بہت ضرور بہتر، آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، تھینک یو سو مچ۔ آپ کو آنیہ جواب دیتے ہیں۔ جی میری بہن، آپ نے اپنا نام تو بتایا نہیں، لہذا بہن ہے آپ میری، اور ساری بہنیں ہمارے سے کال پہ معلوم کرتی ہیں اپنے مسائل کو، اور دیکھیں یہ صبح انٹرو میں جو ہم اول وقت میں شگفتہ نے کہا کہ مدد، تو میں نے یہی کہا تھا کہ ایک مختصر سا یہ لفظ ہے مدد، میم دال دال، تو مدد، ہیلپ، لیکن کتنا وسیع اور جامع ہے اگر سمجھیں تو۔ ایک پڑوسی